اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مسلمین، آپ کو راجہ ہارون ماسپا ٹیم کا سلام۔ ناظرین، ہم اپنے ویورز آپ کو مختلف لوگوں سے آئے روز ملاقات کرواتے ہیں۔ آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروا رہے ہیں جو ایبٹ آباد کی ہزارہ کی جانی پہچانی نوجوان سماجی سیاسی شخصیت ہے، جو ہزارہ کاز کے لیے بڑا کام ہمیشہ انہوں نے کیا ہے۔ ہزارہ کا کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، اس پر ان کی آواز یہ بلند کرتے ہیں، خواہ طلباء کے مسائل ہوں، خواہ ایبٹ آباد شاہ ریشم ہو، ایوب ٹیچنگ اسپتال کا ایشوز ہو، اگر پبلک کے ساتھ کوئی بھی ریلیونٹ ایشو ہو تو اس پہ لب کشائی کرتے ہیں۔ میری مراد ہے نوجوان سماجی سیاسی شخصیت اسد جاوید خان جدون صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی راجہ ہارون صاحب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جی اسد جاوید جدون صاحب ہیں۔ انہوں نے ہزارہ موومنٹ پاکستان کے نام سے ایک نئی تنظیم ایبٹ آباد پاکستان کے لیے اس کا قیام عمل لایا ہے۔ اس کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں جو ہزارہ موومنٹ پاکستان تنظیم کا قیام عمل میں لا چکے ہیں، اس کی کیا مقاصد ہیں اور مستقبل میں یہ عوام کے لیے اس تنظیم کے فورم سے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جی اسد صاحب، آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے ہزارہ موومنٹ پاکستان، اس کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیں اور ایبٹ آباد پاکستان کے عوام کو اور دنیا میں کونے کونے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں آپ کا یہ مقصد کیا ہے اس کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ راجہ ہارون صاحب، ماسپا ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے مجھے وقت دیا۔ سب سے پہلے ظاہر ہے صافی برادری کو بالخصوص یہ علم ہے اور آپ ہی کے توسط سے یہ آواز ہزارہ کاز کی جو پوری دنیا میں ہزارے والوں اور دیگر لوگوں تک یہ پہنچی، اس کاز کو بڑی تقویت ملی آ کے 2010 میں، جو کہ شروع ہوئی تھی 1987 میں۔ ایک تحریک شروع ہوئی تھی جس کے بانی ملکہ صفیہ ایڈوکیٹ صاحب تھے، اس میں بعد میں اس قافلے میں شامل ہوئے ولی محمد خان جدون صاحب، اور 2010 میں اس قافلے کا حصہ بنے بابا حیدر زمان صاحب نے اس کی باغ دور سنبھالی اور اس کو ٹھیک پیک پہ لے کے گئے۔ وہ ہمارا وہ جو سٹارٹ تھا جس میں پختونخوا نامنظور تحریک کے نام سے جس وقت ہم نے سٹارٹ لیا، اس میں تو 7 ہمارے جو نوجوان تھے وہ شہید ہو گئے اور 150 سے زائد ہمارے لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ اس تحریک میں بڑی جان پڑ گئی اور مجبور ہوئے اور کسی ایک نقطے کی طرف ہم آگے بڑھے اور اس کا نام رکھا گیا تحریک صوبہ ہزارہ۔ وہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم تھا جس سے ہم تمام مکاتب فکر نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا۔ ان 7 لوگوں کے شہید ہونے کے بعد دن بدن چاہیے تو یہ تھا کہ اس تحریک کو تقویت ملتی اور وہ اپنی جو منزل تھی اس کو حاصل کر لیتی، اور آج 10 سال 11 سال گزر جانے کے بعد آج ہمیں صبح ملا ہوا ہوتا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ تحریک بالکل اپنے اس ٹریک سے اتر گئی اور ہمارے ان شہداء کا خون جو ہے وہ رائے گاں چلا گیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 10-11 سال گزرنے کے باوجود آج دن تک ہم اپنے ان 7 شہداء کی FIR تک درج نہیں کروا سکے۔ محرکات کوئی بھی ہیں ان کو سامنے آنا ضرور چاہیے تھا، جو بھی کمیٹیاں بنی، جو انکوائریز ہوئیں ان کو پبلک کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ عوام کو جو عام ہزارے وال ہے، ان 8 اضلاع میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا حقیقت میں کہ اصل میں ہوا کیا ہے کہ ہمارے ان شہداء کی FIR کیوں نہیں ہوئی۔ بہرحال ایک لمبا عرصہ گزرا، اس دوران ہمارا ایک بہت بڑا، میں یہ عظیم سانحہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بابا حیدر زمان صاحب تھے، قائد ہزارہ تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تحریک صوبہ ہزارہ تقریباً اب وہ اس کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے پبلک میں۔ اس کے بعد آپ نے ایبٹ آباد بچاؤ تحریک بھی ایک شروع کی تھی جس میں ایوب ٹیچنگ اسپتال کے 9 لوگ بینائی سے محروم ہو گئے تھے، آپ نے ان کو کمپنسیٹ بھی حکومت سے کروایا، پریشر کے ذریعے، آپ کے زور کی وجہ سے، آپ کے پروٹیسٹ کی وجہ سے۔ لیکن ابھی جو آپ کی ہزارہ موومنٹ ہے اس کی کیا مقاصد ہیں؟ ناظرین یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ اچھی آپ نے تھوڑا سا اس میں ٹائٹ دے دیا تحریک صوبہ ہزارہ کا، اس کے پس منظر میں چلا گیا ہوں۔ ایبٹ آباد بچاؤ تحریک کی ابھی بھی ریسنٹلی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک میٹنگ کا اختتام کیا ہے اور 1 ہفتے کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم چونکہ ایک لیٹر ہم نے DC صاحب کو لکھا ہوا ہے کہ مانسہرہ روڈ کے اوپر جو تعمیراتی کام جاری ہے اس کو دن کے بجائے رات کے وقت کیا جائے، اور 1 ہفتے کے لیے ہم اس کے اوپر ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ 1 ہفتے بعد انشاءاللہ ہم آئندہ سوموار کو، اگلے سوموار کو 22 تاریخ کو انشاءاللہ اس کے اوپر اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ جو ہزارہ موومنٹ کی بنیاد ہے یہ اس پچھلے 10 سالہ اس خاموشی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جتنے بھی پرانے نوجوان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے 1996-97 سے اس تحریک کا حصہ بنے اور اس میں کام کرتے رہے، ان سب نے ہم نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ اس کاز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم نے ایک یہ ہزارہ موومنٹ پاکستان کے نام سے ایک غیر سیاسی تنظیم ہے۔ اس میں تمام سیاسی و سماجی مذہبی جماعتوں سے، مطلب تمام مکاتب فکر کے لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، خالصتاً بحیثیت ہزارے وال کے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، کس پرپز کے لیے؟
ہمارے ان جو بحیثیت شہری ہم یہ سمجھتے ہیں، ہزارے وال یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ تمام بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اپنے اس ایجنڈے میں حقوق کو شامل کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وسائل کے اوپر ہمارا اختیار ہونا چاہیے، ہم نے ان اختیارات کے لیے اپنی آواز اٹھائی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ہزارے وال قوم، یہ 80 لاکھ کے لگ بھگ ہزارے وال قوم ہے، اس کو ایک مجموعی طور پہ ایک اجتماعی شناخت کی ضرورت ہے، ہزارے وال کی ضرورت ہے، وہ شناخت ہونی چاہیے، اور ہم نے اس کو شناخت کا 3 پوائنٹ ہم نے رکھے ہیں، حقوق، اختیارات اور شناخت کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور اسی کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں حقوق کی ذرا ڈیفینیشن کر دیں۔ حقوق کی ڈیفینیشن، ہم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان ایک ریاست ہے اور ہم اس کے شہری ہیں، ہم ہزارے وال کی حیثیت سے اگر بات کریں تو ہمارے یہ جتنے بھی وسائل یہاں سے جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہم صوبے کو یا اپنے مرکز کو سالانہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں، اس کا کوئی 0.123% بھی ہمیں اس طرح سے روٹین کے ساتھ مل رہا ہے کہ جس سے ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو بے روزگاری ہو رہی ہے، ہمیں اس میں حق تلفی ہے ہمارے لوگوں کی، وہ یہاں سے جاتے ہیں لاہور، پنڈی، کراچی، اور زیادہ سے زیادہ کوئی بہت زیادہ پیسہ لگاتا ہے تو وہ کہیں عرب کے ان ریگستانوں میں جا کے گرمی سے جھلستا ہے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حاصل کر رہا ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہوا ہے کہ ہزارے کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ہزارے کے لوگ مسائل میں بمبل میں پھنسے ہوئے ہیں، پھنس چکے ہیں، بہت بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اور آج اگر ہم بحیثیت ہزارے وال یہ 8واں اضلاع کے لوگ منظم نہیں ہوتے اور اپنے ان حقوق کے لیے، اختیارات کے لیے اور شناخت کی جدوجہد نہیں کرتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اسد صاحب، آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایوب ٹیچنگ اسپتال ہے، آپ کا جی ڈی اے ہے، اس کی جو چیئرمین بنے ہوئے ہیں ان کا تعلق ہزارے سے نہیں بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا سے نہیں ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا یہ فوکس رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا دفعہ آواز اٹھائی ہے۔ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ نابینا لوگوں کے وقت بھی ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ اس کے بورڈ کو بالکل ختم کیا جانا چاہیے۔ تعصب پہ مبنی ہم بات نہیں کرتے، ہم یہ بالکل غلط بات جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اٹک پار سے بندہ نہیں آنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیٹھاتے ہیں تو پہلی ترجیح ہمیں ہزارہ کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ جو ہزارہ پورے پاکستان کو ایلیٹ کلاس جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ دے سکتا ہے، جرنیل دے سکتا ہے، بیوروکریٹ دے سکتا ہے، بڑے بڑے ججز دے سکتا ہے، سپریم کورٹ لیول تک کے ججز دے سکتا ہے، بڑے بڑے اداروں کے سربراہ دے سکتا ہے، وہ ہزارہ کے لوگ کیوں نااہل سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اپنے انتظامی امور سنبھالنے کے لیے اپنے اداروں میں کام نہیں کر سکتے؟ یہ ایک زیادتی ہے، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ کے لوگوں کو ہزارہ کے اندر تعینات نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ یہاں اقربا پروری، کرپشن اور بدعنوانی کا گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کا ہزارہ موومنٹ کا جو مینوفیسٹو ہے اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو ہزارے وال کی شناخت ہوگی، دوسرا اختیارات، اور تیسرا وسائل پر اپنا حق، ہزارے وال کا حق۔ ایسے ہی تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر دیکھیں آپ کی شہر ریشم ہے بڑی تاخیر کا شکار ہے، ایوب ٹیچنگ اسپتال میں اگر دیکھیں جیوگرافی مشین خراب ہے، اور جو بھرتیوں کے حوالے سے ہے وہ بھی غیر مقامی لوگ کلاس 4 بھی بھرتی ہو رہے ہیں، اور اسی طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے بہت سے یہاں پر ہزارے کے لوگ مسائل میں بمبل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ کیا پروٹیسٹ کریں گے یا ٹیبل ٹاک کریں گے یا کوئی پریشر بلٹ اپ کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی، ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت میں ہمیشہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے، اور سب سے پہلا جو آپشن ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جو مطالبات ہم رکھتے ہیں کسی بھی وقت آئیں گے سامنے، جو بھی چیز ہم سامنے لے کے آئیں گے اس کے اوپر کام کریں گے، تو مطالبات رکھیں گے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے، اگر وہ حل نہیں کرتی ہیں اور اس میں آل ٹیل جس طرح سے عرصہ زمانہ دراز سے ایک روش اپنائی ہوئی ہے ان اداروں نے یا ہمارے لوگوں نے، اگر وہ اس میں آل ٹیل کرتے ہیں تو بالکل ہمارا حق ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، پہلے اگر خود آفر کر رہے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان معاملات کو حل کریں، نہ کریں گے تو احتجاج کا ہمارا حق ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ، اور مجبور کریں گے ان کو ہمارے مطالبات کو تسلیم کریں۔ پاکستان میں اس وقت جمہوری حکومت ہے، جمہوری دور رہے ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں عام انتخابات، اس میں آلریڈی آپ کے الیکٹیبل لوگ جو ہے اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ پبلک کو ریلیف دلوائیں، اداروں سے جو ان کی حق بنتا ہے عوام کا ان سے دلوائیں۔ کیا آپ ان سے بھی کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں یا آپ ان کے خلاف بھی ماضرائی میں ہی رہیں گے؟ نہیں سر، ہم بالکل ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، ہمارے نمائندے ہیں، میں بحیثیت ہزارہ وال اگر بات کروں تو ہزارہ کے جتنے بھی منتخب ممبران اسمبلی ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، ہماری عزت ہے، ہمارا فخر ہے،
لیکن اگر عوامی حقوق کے اوپر جس طرح سے اس سے پہلے ان کی سودے بازیاں جاری ہیں، اپنی جنبوں کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ٹاؤٹوں کو نوازنے میں لگے ہوئے ہیں، شہر کی حالت آپ دیکھ لیں، آج سے 10 سال پہلے کے شہر کو دیکھ لیں، آپ چلے جائیں سربن کے اوپر کھڑے ہو کے ایک ڈاکومنٹری بنا لیں اور اس شہر کو اصل آئینہ دکھائیں، شاید ان کو بھی شرم آ جائے یہ دیکھ کے کہ یہ کنکریٹ میں بدل دیا ہے، اور کنکریٹ بھی اوپر سے دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے اس شہر کی خوبصورتی بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ اور جو روڈوں کے اندر چلنے کی آپ نے سوچی، اور بین شاہراہ ریشم کی آپ بات کرتے ہیں، وہ شاہراہ ریشم نہیں، شاہراہ شرم ہے۔ اگر آ جائے ان لوگوں کو، ہمارے یہ لوگ ہیں پہلے بادب طریقے سے بھی کہتے رہے ہیں، پھر ایبٹ آباد بچاؤ تحریک کے ذریعے ہم فارا چوک میں بھی آ کے بیٹھ کے اس کے اوپر ہم نے کام کروایا ہے، لیکن یہ جو ایف ایف سینٹر سے لے کے اور ایوب میڈیکل کمپلیکس تک یہ شاہراہ ریشم نہیں ہے۔ شاہراہ ریشم اس ڈسٹرکٹ ڈویژن کے شروع ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے اور مانسہرہ سے آگے تک جاتی ہے۔ آپ چلے جائیں اس حد سے باہر نکل کے دیکھیں، خدا گواہ ہے کہ اس روڈ کے اوپر پیدل چلنے کو دل نہیں کرتا۔ سب یہ تو 8 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور جو لوگ منتخب ہیں، اس سے پہلے بھی تو بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، اور اب بھی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جنہوں نے 50-60 ہزار ایک ووٹ لیا، 20-30 ہزار دوسرے نے لیا، میری مراد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے، کیا ان کی کیوں خاموشی ہے؟ آپ جتنے بھی ان لوگوں کو دیکھیں، جنہوں سماوت عوان صاحب نے پیسے ووٹ لیے آپ کے سامنے 54,000 ووٹ لیا، عنایت خان جدون صاحب نے ووٹ لیا، ان کی خاموشی کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر وہ تو میں ویسے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، وہ ہے ہی خاموش، وہ جماعت ہے، ان کا کام، ان کے مشہور میں شاید ترقیاتی پروجیکٹ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ ترقیاتی پروجیکٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر موٹر وے بن جائے گی، وہ ایبٹ آباد کے اندر بھی ہم اس کے اوپر بلے بلے کریں گے، وہ پنجاب کے اندر کوئی میٹرو کا منصوبہ لائیں گے، ہم اس کے اوپر بلے بلے کریں گے۔ یہ ساری پرانے ان کی وہ روشیں ہیں۔ 30-35 سالہ دور اقتدار جو آپ کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس 30-35 سال کے اندر سب سے بڑا ظلم تو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہماری شناخت چھینی گئی ہے ان کے حکومت کے اندر، اور ان لوگوں کو اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری اس شناخت کے اوپر بات کر لیتے، اعتراض ہی درج کروا دیتے۔ پھر 1 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے۔ ہمارے یہ جو منتخب ممبران اسمبلی تھے، جس میں اکثریت اس وقت بھی نون لیگ کے یہاں سے ہزارہ سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس اجلاس کا بائیکاٹ کر سکتے تھے۔ ہمارے لوگوں کے سامنے کچھ سرخرو تو ہو جاتے کہ چلو ہزاریوال کی خاطر انہوں نے ہماری آواز بننے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکے تو اسمبلی سے بائیکاٹ کر دیا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ ترقیاتی پروجیکٹ کے حوالے سے ان کا ایک یہاں پہ ضرور تھا، ایک چڑی چوک تھا جو ان 7-8 سالوں میں ان لوگوں کی میں محنت کہوں گا کہ انہوں نے محنت لگا کے اپنی اور اس چڑی چوک کو ہٹا کے کیا۔ اس شہر کے اندر ایبٹ آباد بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے نام پہ جو پیسہ آیا، باہر سے آیا، اداروں کی جانب سے آیا، یہاں پہ ان کے نام کی جو تختیاں لگی، ہمارے جتنے بھی قبرستان ہیں ان کے باہر جگلے لگا دیے گئے، شاید مردوں نے باہر واپسی کا ارادہ کر لیا تھا اور ان کو پہلے سے خبر مل گئی تھی کہ بھئی ان کو کنٹرول کرو کسی طرح سے۔ بنیادی چیز یہ ہے رائی صاحب کہ ہمارے شہر کے اندر انفراسٹرکچر کے نام پہ جتنی کرپشن، جتنی لوٹ مار اس پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوئی ہے، اس کی مثال کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ اچھا، آپ کی ہزارہ موومنٹ جو ہے، اس میں آپ پورے ہزارہ ڈویژن سے آپ کے ساتھ لوگ ہیں یا صرف ایبٹ آباد سے ہی؟ الحمدللہ جی، اس وقت تک ہماری جو تنظیمی ڈھانچہ جو ہم تشکیل دے چکے ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ، ہری پور، بٹگرام، اور پہلی مرتبہ اس طرح سے ہم نے کیا کہ باضابطہ طور پہ ترغرق سے بھی ہم نے تنظیم اپنی مکمل کی ہے۔ تینوں کوہستانوں سے ہماری منظم اور مضبوط تنظیمیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کراچی کے لیے، کراچی صوبہ سندھ کے لیے ہم نے سرپرست اعلیٰ اور کراچی ڈویژن کے لیے چیف آرگنائزر اپوائنٹ کیے ہیں جو اپنی تنظیمی مراحل میں ہیں، اور جو ہم اپنے اس مہینے کے آخر میں ایک انشاءاللہ یہیں ایبٹ آباد میں ایک مرکزی کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہماری تمام تنظیمیں وہ مکمل ہوں گی۔ اس سے پہلے ہم مانسہرہ، بٹگرام، کوہستان اور ہری پور کی 3 تنظیموں کی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم حلف برداری کروا لیں ان کے اپنے ڈسٹرکٹس میں۔ تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو آپ رابطہ کمپین شروع کریں گے ہزارہ موومنٹ کا حصہ بننے کے لیے، یا کچھ اور طریقہ کار اپنائیں گے؟ سب سے پہلا جو ہم نے اس میں مرحلہ کیا ہے رائی صاحب، وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے اپنے پرانے کنٹیکٹ سے ہم نے ان کو استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہ لوگ چنے ہیں جو اس محرومی کو آج جا کے سمجھ چکے ہیں کہ ہم جس وقت تک آپس میں متحد نہیں ہوتے تو ہماری یہ محرومیاں ختم نہیں ہونی، اور ہم نے ایک طاقت نہیں بننا، تو ہمیں ہمارے حقوق، اختیارات اور شناخت کے اوپر کسی نے بات تک نہیں کرنی، ہماری سنی انسنی کر دینی ہے، جس طرح سے ماضی میں رہا ہے۔ تو ہم نے ایسے لوگوں کو بالخصوص اپنے قریب کیا اور ان کے پاس خود گئے ہیں، ہم جا کے ان کو دعوت دی ہے اور اپنے ساتھ ملایا اور تنظیمی مراحل میں ہے۔ اس سے اگلا ہمارا جو مرحلہ ہے وہ ہم نے باقاعدہ طور پہ پرنٹ کیے ہیں، بروشرز وغیرہ، اپنا پیغام ایک بڑا بہترین قسم کا ایک بنا کے
ہم اس کے بعد وکلاء، ٹرانسپورٹرز، ٹریڈرز، تمام سیاسی جماعتوں، مذہبی تنظیموں، مطلب کوئی مکتبہ فکر ہم نہیں چھوڑ رہے جس کے پاس ہم نے جانے کا ارادہ نہ کیا ہو، اور ہم انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر اندر وہ ٹاسک ہم اپنی تنظیموں کے ذریعے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اسد صاحب، آپ ماسپا نیوز کے جو ویور ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے ہزارہ موومنٹ کا؟ میرا آپ دیکھنے والے تمام لوگوں کو اس ماسپا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے یہ میں آپ تمام ہزارے والوں کو بالخصوص یہ درخواست کروں گا کہ کوہستان سے لے کے جھاری کا سہاری پور تک ہم ایک لوگ ہیں، ایک قوم ہیں۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے ذریعے اپنی شناخت بنانے کے چکر میں رہیں گے تو ہمیں کبھی ہمارے حقوق، اختیارات اور شناخت نہیں ملنے۔ لہٰذا اس خطے کی جو معروضی شناخت ہے وہی ہماری معروضی شناخت ہم نے بحیثیت ہزارے وال قوم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہزارہ موومنٹ پاکستان کا ساتھ دیں۔ ہمارا کسی قسم کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم مل کے ایک منظم جدوجہد کریں، اور ہمارے یہی جو ممبران اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے یہ دعوے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں بھی انہوں نے صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس کروائی اور اس وقت قومی اسمبلی میں بھی ان کے بل پڑے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے تیار ہیں۔ اگر یہ ہمیں اپنی طاقت سمجھے تو ہزارہ موومنٹ آواز اٹھائے گی۔ ان کا یہ کام ہے کہ ہماری آواز کو اسمبلیوں سے کیش کروائیں اور ہزارے وال قوم کے لیے الگ انتظامی یونٹ کے قیام کے لیے عملی طور پہ اقدامات کریں۔ آپ تمام کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ تمام لوگوں کا ہمیں تعاون درکار ہے، ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمارے اس کاز کو، اس آواز کو تقویت مل سکے۔ شکریہ ناظرین، یہ تھے اسد جاوید جدون صاحب۔ انہوں نے جو ہزارہ موومنٹ کا اپنا منشور تھا، ان کا مقصد یہ تھا، 3 انہوں نے پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں: ہزارہ وال کی شناخت، ہزارہ وال کے وسائل پر اپنا اختیارات، اور اس کے علاوہ ان کے جو ہزارہ وال کے جو وسائل ہیں ان پر ان کا اختیارات اور ان کی شناخت۔ تیسرا اپنے حقوق، جا کے جو ان کے ہزارہ وال کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس پر یہ انہوں نے موومنٹ شروع کر دی ہے ہزارہ موومنٹ کے نام سے، اور انہوں کا مقصد یہی ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں بھی ہزارہ وال بس رہے ہیں، اور خاص کر ہزار ریجن کے جو 8 اضلاع ہے، ان کی عوام کو اکٹھا کر کے ایک مٹھی کی مانند بند کر، تاکہ ہزارہ وال کو ان کی شناخت، ان کے حقوق اور ان کی شناخت دلوائی جا سکے۔ ناظرین، مجھے اور ماسپا ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت